بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، حمد و صلات کے بعد یہ ماہ رمضان المبارک کی بہاریں ہیں اور ہم مسجد شریف کے منور و معطر ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر ہیں. جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہر کلمہ گو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس ماہ کے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، بھوک کو ہم برداشت کرتے ہیں، حلال رزق روزے کی حالت میں ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے، اس بھوک پیاس برداشت کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اور یہ روزہ اور یہ جو پریکٹس ہے یہ ہماری کیسے تربیت کرتی ہے. آج کی اس مختصر سی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان یہی ہے کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، روزے سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور ہم اس کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ بتایا گیا کہ یہ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، یہ اس سے قبل کی امتوں پہ، اس سے قبل کے لوگوں پہ بھی یہ حکم ان کو بھی دیا گیا تھا، ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، گویا تم پہ بھی فرض کیے گئے. اور وجہ کیا ہے، روزہ کیا سکھاتا ہے؟ پہلا اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا اور اس کا جو انعام دیا وہ یہ ہے لعلکم تتقون. یہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم کے مطابق جو تم روزہ رکھتے ہو یہ تمہیں متقی بناتا ہے. پہلا جو درس روزے نے ہمیں دیا، جو پہلا انعام دیا، وہ انسان کو متقی بناتا ہے. اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب کرنا. اور اس کے مقصد کا، اس روزے کا دوسرا مقصد جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہشات سے دور کرے. روزہ ہمیں جو دوسرا درس دیتا ہے وہ خواہشات سے انسان کو روکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو انسان استطاعت رکھتا ہو شادی کی تو وہ نکاح کرے. اور فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
یہ انسان کی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. نکاح جو ہے یہ انسان کی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، یہ ایک بندہ مومن کی اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے کا اہتمام کرے، وہ روزے رکھے. تو گویا حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، اور دوسرا وہ ہر طرح کی خواہشات سے انسان رک جائے. اور جب انسان خواہشات سے رکے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک اللہ رب العزت کے قرب کا باعث بنے گا. یہ دوسرا سبق ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے. اور سب سے اہم بات، بڑی اہم بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے، روزہ دار شخص جھوٹ اور جھوٹی باتوں سے، بری باتوں سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے. گویا روزہ دار برے کاموں سے، جھوٹے کاموں سے روکتا، روزہ انسان کو جھوٹے کاموں سے روکتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ انسان اگر روزے کی حالت میں ہے اور جس نے جھوٹی بات اور اس پہ عمل کو نہ چھوڑا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. سمجھنے کی بات ہے کہ فرمایا اگر تم برائی سے نہیں رکتے ہو تو اللہ کو صبح سے لے کر شام تک تم جو کھانے پینے سے رکے ہوئے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. گویا روزے کا جو تیسرا درس جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ سے کنارہ کشی کرے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دروس ہیں جو روزہ انسان کو سکھاتا ہے. اور ان کی وجہ سے لعلکم تتقون، وہ جو اس کی روح ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان پہ رمضان کو فرض کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انسان متقی بن جائے، اللہ کا اسے قرب حاصل ہو جائے. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس طرح انسان جھوٹ سے بچنے کی اسے تلقین کی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جھوٹ سے نہیں بچتا تو اس کے کھانے پینے سے بچنے کا کوئی اللہ کو حاجت نہیں ہے. اور اسی طرح اما عائشہ فرماتی ہے الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہر، کہ انسان روزہ جو ہے یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈال کی کام کرتا ہے، ایک رکاوٹ ہے انسان اور گناہ کے درمیان. اور کہہ رہے ہیں وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. اور اگر آپ روزے کی حالت میں ہو، اماں فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی لڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، لغو باتیں کہتا ہے، تو آپ رک جائیں، اسے جواب نہ دیں، بلکہ اسے یہ کہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں. جھوٹ سے بھی بچنا ہے اور لغو باتوں سے بھی بچنا ہے. اور سب سے بڑی بات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو صبر کا درس دیتا ہے. قال اللہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے. کل عمل ابن آدم لہ، لیکن الا الصیام فانہ لی، لیکن روزہ انسان کا وہ نیک عمل ہے جو صرف اور صرف وہ خالص انسان کا وہ نیک عمل میرے لیے ہے. اور وہ کیسے؟ فرمایا والصیام جنۃ، روزہ جو ہے وہ گناہوں کی ایک ڈال ہے. فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، کہ اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا، کوئی لغو باتیں کرنا چاہے، فلا یرفث، تو پھر اور یا شور مچانے کی کوشش کرے، فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ
انی امرؤ صائم، تو آپ اسے کہو کہ میں تو روزے سے ہوں، میں اللہ کے حکم کے مطابق آج روزے سے ہوں، لہٰذا میرا لڑنے کا یا میرے لغو بات کرنے کا، روزہ ہمیں درس ہی یہی دیتا ہے کہ انسان نے جھوٹ سے بھی رکنا ہے، اور انسان نے روزے دار کا سارا ثواب جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور روزہ انسان کو کمزوروں کا احساس دلاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ مصر کے تخت پہ بیٹھے نا، تو آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جب آسائش میں آئے، جب اقتدار میں آئے، تو آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے جواب دیا، میں اس لیے یہ روزے رکھ رہا ہوں کہ اس روزے کی حالت میں جو ایک غریب ہے یا ایک مسکین ہے جو کھانا نہیں کھا سکتا، میں اس کے درد کو محسوس کر سکوں۔ اور یہ ایام اور یہ گھڑیاں بڑی عظمت اور فضیلت والی گھڑیاں ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ کو جو خطبات ارشاد فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں۔ قد جاءکم شہر رمضان، دیکھیں نا، جب کوئی آتا ہے تو کسی کی خبر دی جائے تو وہ بڑی ایک وہ تمہید کے ساتھ، قد جاءکم شہر رمضان، تحقیق تمہارے پاس رمضان کا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ شہر اب اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا۔ یفتح فیہ ابواب الجنہ، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وتغل فیہ الشیاطین، کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں شیطان کو جکڑ دیتا ہے، زنجیروں میں بند کر دیتا ہے شیطان کو، اور شیطان کا حملہ بڑا زور آور ہوتا ہے جس کے آگے انسان ڈیر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تصویر کشی کی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہا کہ میں نے جب وہ آدم کو کہا نا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو تو سب نے کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة، یہ بات سمجھنے والی ہے اور اس کے بعد والی، کہ شیطان کو جو اللہ رب العزت نے بند کیا ہوا ہے اس کی کیا حکمت ہے، اور انسان کے لیے اس کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اب کیا کہا وہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے یہ تو ذرا بتاؤ کہ اس آدم کو جو آپ نے مجھ پہ فضیلت دی، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، جو مجھ پہ فضیلت دی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ لئن اخرتنی الى یوم القیامہ، اس سے پہلے اس نے کہا نا قال اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، جو حقیر سا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے لئن اخرتنی الى یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اگر تو مجھے فرصت دینا تو میں اس کے کرتوت تیرے سامنے لے کے آ جاؤں گا۔ جیسے نہیں جب کسی پہ کوئی کسی کی بات ماننے سے انکار کر دے تو کہتا تھوڑا سا وقت دیو نا مجھے تو میں بتاتا ہوں یہ انسان کیا کیا کرتا رہا ہے۔ بیان ہی یہ مکالمہ شیطان اللہ کے ساتھ کر رہا ہے کہ تو نے مجھے سجدے کا حکم دیا ہے اس انسان کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور یہ حقیر ہے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا، مجھے تھوڑی سی مہلت دو نا تو میں اس کے کرتوت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ تو اب اللہ رب العزت قال اذهب، وہ جس طرح وہ ایک چیلنج ایکسپٹ کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم، جا جو تو نے کرنا ہے کر لے، میں تجھ
تیری پیروی کرنے والوں کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ فرماتا ہے تو جا گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، جتنی تو کوشش کر سکتا ہے تو کر، بِصَوْتِكَ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ، تو پورے لشکر کے ساتھ ان پہ چڑھ دو، اپنے پیادوں کے ساتھ، اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کی مال میں شامل ہو جا، ان کی اولاد میں شامل ہو جا. وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ، ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے شیطان کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. اور اب جو اللہ نے اگلی بات کی ہے، ان عبادی، دوستو اس میں کتنا مزہ ہے اس بات میں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ ہوگا نا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا. میرا بندہ، اب وہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، وہ پوری تمہید وہ شیطان کی باندھنے کے بعد کتنا بڑا یہ حملہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس حملے کو تمہارے لیے اس مہینے میں وہ بھی بند کر دیا ہے. جو کہتا ہے نا میں پوری طاقت کے ساتھ آؤں گا، تمہیں گمراہ کروں گا، اس کے کرتوت سامنے لے کے آؤں گا. یہ کتنا بڑا حملہ، کتنی بڑا وہ اللہ کو چیلنج کیا اور اس نے اللہ رب العزت نے قبول کیا. اللہ فرماتا ہے یہ وہ ایام ہے کہ ان ایام میں نے اس کے اس حملے کو بھی تمہارے لیے روک دیا ہے. وہ اب تم پہ حملہ. اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرے بندوں کے لیے تو میں کافی ہوں. دوستو سب کچھ، ساری دنیا آپ کو کچھ دینا چاہے نا تو اللہ نہ دینا چاہے تو آپ نہیں لے سکتے. اور ہر کوئی تم سے کھینچنا چاہے نا، اللہ کی ذات تم پہ فضل کرنا چاہے تو کوئی لے نہیں سکتا تم سے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میں ہوتا ہے کہ یا ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں شیطان کہتا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. دعا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسوہ رسول کو اپنانے کی توفیق بخشے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.